کہ یزید کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. پہلا تھا جناب حسین کی شہادت کے تعلق سے، اب ہمارا موقف ہے کس کے تعلق سے؟ یزید کے تعلق سے. میرے بھائیوں، میں پہلے یہ وعدے کر چکا ہوں کہ ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جناب علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ کو گالیاں دی جائیں. ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں. جناب حسین سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید کو کافر منافق کہا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسین کے نانا، کیا ان کے اوپر تکلیفیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے ابو جہل ابو لہب کو گالیاں دیں، لعنتیں بھیجیں، برا بلا کہا؟ نہیں میرے بھائیو، نبی علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ پیکر تھے. دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، اور ہمارے دین کی بنیاد اخلاق ہے، ہمارے دین کی بنیاد لعنتیں اور گالیاں نہیں ہیں. تو میرے بھائیو، یزید کے بارے میں لوگوں کے 3 موقف ہیں. پہلا موقف ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یزید معصوم تھا، بلکہ نبی تھا، ولی تھا. اور دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کافر اور منافق تھا، نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے کافر تھا. ہم نہ پہلے قول کو مانتے ہیں نہ دوسرے کو مانتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یزید نہ نبی تھا، نہ معصوم تھا، نہ ولی تھا. وہ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. اس سے اچھے کام بھی ہوئے، اس سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جناب حسین کا وہ قاتل نہیں ہے. کسی صحابی نے کبھی بھی یزید کو جناب حسین کا قاتل نہیں کہا. صحیح سند سے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی. اور یزید نے ابن زیاد سے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب حسین کو قتل کر دینا، بس یہ کہا تھا کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا، خلیفہ نہ بننے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی. یہ سب باتیں غلط ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے. اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے، قتل کرنا ممکن ہے، عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا. اگر عورتوں کی توہین ہوتی عبداللہ بن عمر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن زبیر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن عباس خاموش نہ رہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ان کی عورتوں کو دمشق میں لے جایا گیا. یزید نے اپنے گھر میں انہیں رکھا، کئی دنوں تک میزبانی کا شرف حاصل کیا. اور جب اسے اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہو گئے ہیں، وہ روتا رہا، اسے افسوس ہوا، اور جناب حسین کے بیٹے زین العابدین کی بڑی خدمت کی، بڑے احترام سے پیش آیا. اور کئی دنوں اس عظیم خاندان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہیں مدینہ بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ. کئی تحفے تحائف دیے. زین العابدین سے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، آپ مجھے بتائیں. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید نے جناب حسین کے سر کی توہین کی، یہ بھی غلط ہے. ابن زیاد نے یہ ضرور کیا. یزید سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کافر تھا، منافق تھا، ملعون تھا. میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی جس سے پتہ چلے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا. دوسری بات یہ کہ اگر ثابت ہو جائے تو فاسق و فاجر جو ہے اگر توبہ کرے تو کیا اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، کیا اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی؟ اور میرے بھائیوں، وہ وحشی جس نے سید الشہداء نبی علیہ السلام کے چچا جناب حمزہ کو شہید کیا تھا، جب وہ مسلمان ہو کے آپ کے سامنے آیا تو کیا آپ نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، تم ملعون ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے میرے چچا کو شہید کیا؟ نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا تھا وحشی تمہارا اسلام میں قبول کرتا ہوں، تم مسلمان ہو، لیکن میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہیں نبی علیہ السلام، اور جناب حسین اس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ یزید فاسق و فاجر تھا تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں.
یہ ثابت کرنا پڑے گا، پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فاسق و فاجر تھا، پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ دو دوست تھے، آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گنہگار تھا۔ نیک آدمی گنہگار کو سمجھاتا رہتا تھا گناہ چھوڑ دو، بدکاری نہ کرو، جوا نہ کھیلو، سود نہ لو، رشوت نہ لو، لیکن گنہگار گناہوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن نیک نے اس بدکردار دوست کو بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو جذبات میں آ کے کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرنا نہ کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہ الفاظ بول کے آپ اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا من ھذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میری طرف سے قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ لفظ بول دینا کہ یزید کافر ہے، منافق ہے، جہنمی ہے، یہ بول دینا آسان ہے، قیامت کے روز اس کے نتائج بھگتنا بہت مشکل ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یزید کو ولی مان لیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو گالیاں نہ دیں، لانتے نہ بھیجیں، اور اگر فاسق و فاجر ہونا اس کا ثابت ہو بھی جائے، یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی، پھر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو جائے اسے برا بلا نہ کہو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، جو فوت ہو چکا وہ اپنے نتائج، اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہا ہے، آپ اسے برا بلا نہ کہیں۔ میرے بھائیوں، یزید وہ آدمی ہے جس کے اوپر بخاری شریف کی وہ حدیث چسپاں ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر قسطنطینیہ کے اوپر حملہ آور ہوگا، وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جس نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا اس کا سربراہ کوئی اور نہیں، خود یزید تھا۔ دیگر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلا نہیں دوسرا لشکر تھا، تیسرا تھا، لیکن اگر آپ دوسرا تیسرا بھی مان لیں، یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جہاد کرتا رہا، اس کی قیادت میں صحابہ کرام نے جہاد کیا، ابو ایوب انصاری نے کیا، جناب حسین نے کیا۔ میرے بھائیوں، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ قاتل ہے، فاسق و فاجر ہے، تو میرے بھائیوں ہماری دعائیں، میں اور آپ ہمیشہ یہ دعا نہیں کرتے اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس میں یزید شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے، تو یزید بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ تو آپ بات مانیں گے کہ یزید کے اوپر ایک وقت میں، ایک دن میں ہزاروں لاکھوں لعنتیں ہوتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ساری لعنتیں، یہ ساری گالیاں روز قیامت اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ نیکیاں بن جائیں گی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جسے کہتے ہیں حدیث مفلس، کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، دوسرے لوگ پہنچ جائیں گے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، کوئی کہے گا میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، کوئی کہے گا مجھ سے قرض لے کے پیسے دبا گیا تھا، کوئی کہے گا میرے اوپر الزام و تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے لے کر ان لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، بالآخر یہ آدمی ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے، ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ لعنتیں یزید کے لیے نیکیاں بن رہی ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قیامت کے روز جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گنہگار ہے تو دعا کریں، اے اللہ اس گنہگار کو معاف کر دے۔ گنہگار کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت رہتی ہے ان کے مقابلے میں جو گنہگار نہیں ہیں۔ اور اگر آپ دعا نہیں کرتے تو کم از کم لعنتیں نہ بھیجیں۔ آپ کی لعنتوں کا اثر امیر معاویہ کے اوپر بھی پڑتا ہے، پھر امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی روز قیامت ہمیں آل بیت کے ساتھ اٹھائے،
جناب حسن و حسین کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ کرے روز قیامت ہم بھی جنت میں جائیں اور ہمارے جنت میں سردار کون ہوں؟ حسن و حسین ہوں۔ اللہ کرے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت ملے۔ اللہ کرے روز قیامت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے تو ایمان کے اوپر دے، اسلام کے اوپر دے، توحید کے اوپر دے۔